مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی پھر مسلم لیگ نون کے حمایتی تحریک انصاف سے انحراف کی کیا وجہ تھی؟ وہ ایک شعر ہے نا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم این اے کا اتنا کام ہوا ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، نہ آنے والے وقتوں میں ہوگا نہ ماضی میں ہوا ہے۔ عمران خان سے واپسی کی بات چیت جاری ہے، کیا کہتے ہیں اس میں؟ بیٹھ کے سوچ سمجھ کے جو بھی فیصلہ ہوگا اینڈ ٹائم پہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے منحرف جو اراکین ہیں انہوں نے مجھے اپنا پارلیمانی لیڈر بنایا ہے۔ 2 نمبر بندہ ہمارے گروپ میں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ کبھی کوئی بندہ ثابت کر دے کسی ایک چور کی ہم نے حمایت کی ہو، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کا انتقامی تبادلہ کروایا۔ کوئی اجلاس ایسا نہیں ہوگا جس میں بکھر کے لیے آواز نہ اٹھائی، اور کبھی میں کسی سے نہیں ڈرا، چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی، چاہے نواز شریف کی تھی، چاہے شہباز شریف کی ہے۔ نعیم اللہ خان شہانی کے ساتھ دوسری بار وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ انہیں عوامی خدمت محاذ نے زیادتی کی ہے۔ ہم اپنے معاہدے پہ اب بھی قائم ہیں۔ میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ بیٹے مجھے ووٹ دو ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی۔ اگر نعیم اللہ ایم این اے لڑتا ہے تو کوئی ڈھانڈلا جو بھی ہوگا وہ ایم پی اے لڑ لے گا، اور نون لیگ میں ہے تو وہ کہیں اور بھاگ جاتا ہے۔ ہم مل بیٹھ کے تو اس کا جو بھی مناسب حل ہوگا جیسے وہ حکم کریں گے ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر، سیاسی فگر ود اپنا بکھر میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب۔ بہت شکریہ ڈھانڈلا صاحب، آج آپ نے اپنا بکھر خصوصی وقت دیا۔ شکریہ جناب۔ تقریباً 10 سال سے اقتدار میں ہیں، بکھر کے عوام کے لیے کیا کچھ کیا، کارکردگی سے اپنی مطمئن ہیں؟ شکر ہے کہ ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں اپنی کارکردگی سے، بلکہ اپنے سارے گروپ کی کارکردگی سے، اور ان 10 سالوں میں جتنے ہم نے ترقیاتی کام اپنے حلقے میں کروائے ہیں ان کی مثال ماضی میں جب سے پاکستان بنا ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں نہیں ملتی مثال، کتنے کام ہوئے ہر شعبے میں، تعلیم میں، صحت میں، انفراسٹرکچر میں، روڈز میں، سولنگ، نالی، سیوریج، بجلی کا اتنا کام ہوا ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نہ آنے والے وقتوں میں ہوگا نہ ماضی میں ہوا ہے۔ اتنا کام ان 10 سالوں میں۔ مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی پھر مسلم لیگ نون کے حمایتی تحریک انصاف سے انحراف کی کیا وجہ تھی؟ میں تو کوئی مقصد ہے، اب بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایم این اے بیٹھا ہوا ہوں وہاں پہ۔ ہر جگہ کبھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے دونوں طرف سے، بس وہ حالات کچھ ایسے بنے کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تو اسی کے مزداق بس یہ تو پارٹیوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم تو ابھی بھی اس پی ٹی آئی میں ہی بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم این اے۔ عمران خان سے واپسی کی بات چیت جاری ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ کوئی ایسی بات چیت ہوئی نہیں اور نہ جاری ہے، دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے آنے والے وقت میں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن ہمارا چونکہ ایک دھڑا ہے یہاں پہ، زیادہ سیاست دھڑے کی ہے، اور میرے دونوں ایم پی ایز وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری پی ٹی آئی سے کچھ ناراضگی ہو گئی تھی، میں مقصد ہے علیحدہ بیٹھا ہوں، تو ہم چونکہ یہاں لوکل جو ہمارے ووٹر سپورٹرز ہیں ان کے مشورے سے، اپنے دوستوں کے مشورے سے بیٹھ کے سوچ سمجھ کے جو بھی فیصلہ ہوگا اینڈ ٹائم پہ کریں گے۔ آپ نون لیگ کے حمایتی ہیں، آپ کے 2 ایم پی اے پی ٹی آئی سے ہیں، تو اکٹھے الیکشن کیسے لڑیں گے؟ آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ میں نے کہا سر جی کہ میں نون لیگ کا حمایتی تو نہیں ہوں، پی ٹی آئی سے ناراض ضرور ہوں، اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایم این اے بیٹھا ہوا ہوں۔ نہیں، آپ مسلم لیگ نون کی جانب سے دیے گئے عہدہ جو آپ کو دیا گیا مجھے مسلم لیگ نون کا عہدہ نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ ممبر ہیں 20 انہوں نے مجھے اپنا پارلیمانی سیکرٹری بنایا ہے۔ پی ٹی آئی کے منحرف جو اراکین ہیں انہوں نے مجھے اپنا پارلیمانی لیڈر بنایا ہے، مسلم لیگ نون نے یہ عہدہ نہیں دیا۔ مسلم لیگ نون کا تھوڑا میں پارلیمانی لیڈر ہوں، میں تو پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کی جو وہاں پہ ریپرزینٹ ہے ان کا پارلیمانی لیڈر ہوں۔ ڈھانڈلا خاندان شرافت کا علمبردار ہے، چوری ڈکیتی کے کھرے کے حوالے سے میٹھو بنو کیوں مخالفین نام لیتے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مخالفین کو صرف ایک ہی نام آتا ہے کہ جی چوری کو، کبھی کوئی بندہ ثابت کر دے کسی ایک چور کی ہم نے حمایت کی ہو، عبداللہ خان نے حمایت کی ہو، اور مخالفین پہ اب الزام لگانے والے ہم تو کبھی الزام لگاتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے بیہودہ الزام کا میں جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ انہیں جب ان کی کارکردگی نہیں ہے
ان کے پاس کوئی کارکردگی تو ہے نہیں، وہ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے یہ کیا، بس وہ کہتے ہیں یہ چوری ہے جی، یہ پیٹر چور ہے جی، یہ ہے جی. انہیں کہ کوئی پیٹر برآمد ہوئے ہم سے؟ ہم نے تو چوروں کو ہمیشہ گرفتار کروایا. 2 نمبر بندہ ہمارے گروپ میں ٹھہر ہی نہیں سکتا، کیونکہ 2 نمبر گروپ لوگوں کی جگہ صرف ہمارے مخالف گروپ میں ہے. وہ ہمیشہ بدماشیوں کی سرپرستی کرتے رہے، ہمیشہ چور ان کے زیر سایہ رہتے رہے. ہم تو کبھی بھی چور کی ہم نے حمایت نہیں کی، ہم تو چوروں کے ساتھ لڑ کے ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے رہے. ٹیچرز ڈاکٹرز کے تبادلے، انتقامی کارروائیاں، کیا انتقامی کارروائیاں نہیں ہیں؟ میرے دور میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی. کوئی ایک بندہ کہہ دے، ایک چپراسی بھی نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ نے میرا انتقامی تبادلہ کروایا. جب بھی کوئی دوست میرا آتا ہے کہ یہ ٹیچر ہے، یہ چپراسی ہے، اس کا کوئی انتقامی تبادلہ کرے، میں اسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار آپ تو پتہ نہیں مجھے دعا دیں گے کہ نہیں، لیکن جس بندے کے ساتھ میں زیادتی کروں گا وہ مجھے بد دعا ضرور دے گا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کا انتقامی تبادلہ کروایا. بکر سیوریج، سٹی اسپتال، دانش سکول، قطری اسپتال، تھل یونیورسٹی جیسے بڑے منصوبے 10 سال گزرنے کے باوجود آج تک مکمل نہیں ہو سکے. سر یہ بڑے منصوبے کوئی جلدی مکمل ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے دانش سکول کتنے ارب کا منصوبہ ہے، 400 ایکڑ میں جس کی بلڈنگ بن رہی ہے، 400 ایکڑ میں، 200 میں گرلز کی اور 200 میں بوائز کی. وہ کوئی چھوٹا منصوبہ ہے، کمپلیشن کے قریب ہے. ایسے منصوبوں اربوں کے جو منصوبے ہوتے ہیں ان کے فنڈز آتے ہیں، کبھی کتنے کروڑ مل گیا ایک سال میں، اگلے سال میں کچھ کروڑ. IDP کی سکیمیں ہیں. سیوریج سکیم جو ہے اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کام ایک جگہ پہ رکا رہا ہے. ایک ہمارے سیاسی جو سابق MNA رہے ان کے سٹے لینے کی وجہ سے رکا رہا ہے. اب گورنمنٹ نے ان کی ایکوائر کی ہے زمین، پیسے دیے ہیں ان کو، اور پھر وہاں سے کام ہو رہا ہے. بلا امتیاز کا جو آپ کا ایک نعرہ ہے، کیا اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. میرا بکر شہر میں کوئی میرا مخالف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈاکٹر افضل کے پاس گیا ہوں اور اسے کہا کہ یار میرا یہ کام ہے، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. میں نے سوئی گیس لگوائی پورے شہر میں بلا امتیاز، ہزاروں کی تعداد میں سوئی گیس کے میٹر لگوائے بلا امتیاز، اور دوستوں کو بجلیاں لگوائی ہیں. جہاں جہاں دوستوں کو ہدایت کی ہے کہ کسی کا گھر اسی لیے مت چھوڑ دینا کہ وہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کہیں کوئی ایک بندہ لے آئے جس نے کہا کہ میرے ساتھ امتیازی طور پہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کا یہ سکیم تھی اور گلی بن رہی تھی، اور مخالفین کی طرح میں نے کہا کہ ادھر سے بھی بنا دیں ادھر سے بھی بنا دیں، یہ میرے مخالفین کے گھر ہیں ان کو چھوڑ دیں درمیان میں، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. کوئی ایک مثال لیں. اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ میں اللہ کا شکر ہے، میں اس کو میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عوام نے جو مجھ پہ 2 دفعہ اعتماد کیا ہے، میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے. صرف مطمئن نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ، آپ دیکھتے رہے آپ کے MNAs جاتے رہے، آپ کے MPs گئے ہیں، کوئی اجلاس ایسا نہیں ہوگا جس میں بکر کے لیے آواز نہ اٹھائی ہو. کوئی اجلاس ایسا نہیں ہوگا جس میں میں نے اپنے علاقے کے لیے بات نہ کی ہو، ملک کے لیے بات نہ کی ہو، اپنے محرومیوں کا ذکر نہ کیا ہو، غریب کے مسائل کا ذکر نہ کیا ہو. اور کبھی میں کسی سے نہیں ڈرا، چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی، چاہے نواز شریف کی تھی، چاہے شہباز شریف کی ہے. کھڑے ہو کے ان کے سامنے تقریر کرتا ہوں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. ہاں یہ ہے، میری عادت نہیں ہے کہ میں پرسنالٹیز پہ اٹیک کروں، میں پالیسیز کی ضرور بات کرتا ہوں. نعیم اللہ خان شاہانی کے ساتھ دوسری بار وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ انہوں نے عوامی خدمت محاذ نے زیادتی کی ہے. سر دیکھیں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. کون سی زیادتی کی؟ کوئی الیکشن ہو گیا اور ہم نے، یا جو معاہدہ ہوا تھا، کبھی کسی ڈھانڈلہ نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے نعیم اللہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے یا ہم اسے نہیں، وہ خود ہی پہلے دوسرے دن نکل کے ہم PTI میں کھڑے ہیں، وہ نون لیگ میں چلا گیا، پھر ہم نون لیگ میں ہیں تو وہ کہیں اور بھاگ جاتے ہیں. ایک گروپ کے ساتھ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو اس گروپ کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. زبردستی تو ووٹ نہیں ہے. میں آپ سے زبردستی ووٹ لے سکتا ہوں، میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ بیٹے مجھے ووٹ دو ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی. میں تو آپ کی منت کروں گا، آپ کا دل جیتوں گا، آپ کے ساتھ محبت کروں گا، آپ کے ساتھ قریب ہوں گا تو آپ مجھے ووٹ دیں گے نا. اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے معاہدے پہ اب بھی قائم ہیں کہ اگر نعیم اللہ MNA لڑتا ہے تو کوئی ڈھانڈلہ جو بھی ہوگا وہ MPA لڑ لے گا، اور عامر خان کو انہوں نے بٹھانا ہے، ہم نے تو نہیں بٹھانا. ان کے گھر کا فیصلہ ہے نا. لیکن ڈھانڈلہ خاندان کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے آپس میں. جو شاہانی خاندان کا فیصلہ ہے وہ شاہانی خاندان میں آپس میں کرنا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شاہانی MNA لڑے گا اور دوسرا MPA لڑے گا. ہم نے، اصل بات تو یہ ہے کہ مد مقابل کا مقابلہ بھی تو کرنا ہے نا جی. تو
وہ جیسے ہوگا وہ ہمارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے. ہم نے کبھی ان کے بارے میں نہ کوئی نیگیٹو بات کی ہے کبھی بھی, اور نہ کسی ڈھانڈ لینے کبھی کوئی, وہ خود اچھالتے رہے اس چیز کو اس میں. ہم آپ بھی ان کی احترام کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. تو وہ مقصد ہے ایک ہی خاندان ہے عامر, اور وہ ہم بھی, ہمارا بھی حصہ ہے, وہ ہمارے بزرگ ہیں. ہم مل بیٹھ کے کوئی اس کا جو بھی مناسب حل ہوگا جیسے وہ حکم کریں گے ہم کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے اپنا بکر خصوصی ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ سر. مخالفین ثابت کریں کہ جو الزامات لگاتے ہیں وہ ہم پر ثابت بھی کریں. 2 نمبر بندہ ہمارے گروپ میں ہے اور نہ ہی ہمارے گروپ میں ٹھہر سکتا ہے. انتقامی کارروائیاں عوامی خدمت محاذ کا شیوا نہیں, بلا امتیاز عوامی خدمت میں مصروف ہیں. سیوریج کا کام سابق ایم این اے کی سٹے کی وجہ سے رکا ہوا تھا, لیکن اس پر ابھی کام جاری اور انشاءاللہ وہ جلد کام مکمل ہو جائے گا. کیمرہ مین وسیم اشرف کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلیم گادی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بکر, کیونکہ یہ اپنا ہے.